السلام علیکم ڈیئر لسنر، سونیا نائٹس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ ایڈٹ بائی زینب راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 8۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ کس سے پوچھ کر تم سوئی ہو میرے بیڈ پر؟ نکاح کی رسم یہ سال کی ضد کے سبب طے پائی گئی تھی۔ سفینہ تو بخوشی اس نکاح کے لیے رضامند ہو چکی تھی۔ یہ سال نکاح کے فوراً بعد گھر سے نکل گیا تھا اور اب رات کے 1:30 بجے وہ بکھرے حلیے میں لوٹا تو اپنے بستر پر کمبل اوڑھے لیٹی سفینہ کو دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ جھپٹتے کمبل اس سے اتار فرش پر پھینکتا غصے سے دھاڑا تھا۔ سفینہ جو ساری رات اس کی واپسی کا انتظار کرتی ابھی ہی سوئی تھی، ایک دم سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ یہ سال میں بیوی ہوں آپ کی، نکاح کیا ہے آپ نے؟ نفیسہ نے اسے دیکھتے ہی صفائی دینا شروع کر دی، جس پر وہ بیزاری سے اپنی سرخ آنکھیں موڑتا خود پر ضبط کرنے لگا۔ نشے کے سبب اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے کنپٹی پر ہاتھ مارا کیونکہ اسے نفیسہ 2 سے 4 ہوتی دکھائی دی۔ ایزل، وہ دھندلیائی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی نفیسہ کو ایزل تصور کیے آگے بڑھا تھا۔ کہاں چلی گئی تم مجھے چھوڑ کر؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نفیسہ اس کے منہ سے اپنے لیے ایزل کا نام سنتے ہی حیران ہوئی تھی۔ اپنے چہرے پر رکھے یسال کے ہاتھ کو پیچھے کرتی وہ سرخ ڈوریوں سے لبریز نگاہوں سے اسے دیکھ اپنا دوپٹہ اٹھائے باہر جانے لگی، کیونکہ یسال سے آتی بدبو سے وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ شراب جیسی حرام شے کو منہ لگا کر آیا ہے اور اس وقت اسے ایزل تصور کر رہا ہے۔ نہیں، اس بار نہیں جانے دوں گا میں، یسال نے اسے پیچھے سے کمر سے دبوچے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ سفینہ کا دل خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ ہر طرح سے مزاحمت کرتی خود کو آزاد کروانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت یسال اپنے نشے میں کچھ الٹا سیدھا کرتا۔ نہیں یسال، سفینہ اس کی بڑھتی حرکتوں پر ایک دم سے خوفزدہ ہوتے بمشکل سے بولی تھی، جبکہ وہ سنی انسنی کرتے اسے بیڈ پر دھکا دیے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام گیا۔ یسال، پلیز مت کریں میری محبت کو رسوا۔ سفینہ کسی بچے کی طرح بلبلائی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ہر کوشش میں ناکام ہوتی گئی تھی اور یسال نشے میں دھت اسے ایزل تصور کیے اپنی ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ اس گزرتی رات نے نفیسہ سے اس کا مان، اس کی عزت کا غرور، اس کی محبت کا بھرم سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ وہ شخص ساری رات اس کے کان میں مدہوشی بھری محبت کی سرگوشیاں کرتا رہا۔ اسے اتنی بار اسے ایزل کہا تھا کہ اب تو نفیسہ کو اپنے نام سے، اپنی ذات تک سے نفرت ہو چکی تھی۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح ساخت سی پڑی تھی۔ اس گہری رات نے اس سے اس کی خوشیاں، اس کی زندگی سب کچھ چھین لی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ یسال اختر کی ذات بھی تباہی کے نئے پائندے سے بن چکی تھی، جس کے آگے وہ بے بس ہونے والا تھا۔ تم یہاں کیوں سوئی ہو؟ کافی دیر تک ایزل کا انتظار کرنے کے بعد جب وہ واپس روم میں نہ آئی تو شامر خود ہی اس کے پیچھے نکلا۔ اسے لاؤنج میں صوفے پر لیٹا دیکھ وہ غصے سے ہاتھ سینے پر باندھے پوچھنے لگا۔ ایزل جاگ رہی تھی مگر کہا کچھ نہیں۔ شامر دانت پیستے آگے بڑھا اور اسے باہوں میں بھرتے دوبارہ سے روم کی طرف جانے لگا۔ میرا دماغ بہت گھما ہوا شامر، خدا کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ ایزل سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی، مگر وہ کان دھرے اسے اٹھائے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھو، لڑائی اپنی جگہ، بیڈ اپنی جگہ، مگر تم سو گی بیڈ پر۔ مگر مجھے نہیں سونا، وہ بات کاٹتے تیزی سے چلائی۔ میرا موڈ خراب مت کرو ایزل، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ نیلی سرخ نگاہوں سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھ اپنے پاس لٹانے لگا۔ مجھے معلوم تھا تم ایک نمبر، ہاں پتہ ہے، ایک نمبر کا گھٹیا اور کمینہ انسان ہو۔ اب اپنے اس حسین لبوں کو بند کرو ورنہ اگر میں نے کوئی گستاخی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شریر نگاہوں سے اس کے لبوں کو دیکھ ہلکی سی مسکراہٹ سے مسکرانے لگا۔ ایزل نے ماتھے پر بل ڈالے اس شخص کو گھورا، جو کمفرٹیبل اوڑھے ایزل کا سر اپنے بائیں کندھے پر رکھے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کیے دوسرے سے لائٹ آف کرتا اس کے بال سہلانے لگا۔ ایزل حیرت سے گنگ بس اس ڈھیٹ انسان کو گھور رہی تھی جو اسے بہاؤں میں بھرے سکون سے لیٹا تھا۔
سو جاؤ جان، گڈ نائٹ۔ ایزل کو خود کو دیکھتا پاتے شامیر نے باری باری لب اس کی حسین آنکھوں پر رکھے کہا۔ ایزل اس کے لمس پر تڑپ اٹھی۔ وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے کرنے لگی، مگر شامیر نے اس کا سر سینے سے لگائے بالوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ ایزل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے نرم لپس پر نیند کی وادیوں میں اترتی گئی، اور اس کے سوتے شامیر نے پرحدت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا۔ ایڈکٹ کر دیا ہے تم نے مجھے، اب تمہارے بنا گزارا ناممکن ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا، کان کی لوح کو لبوں سے چھوتا آنکھیں موند گیا۔ کام ہوا یا نہیں؟ اس نے جیسے ہی کال یس کرتے موبائل کان سے لگایا، آگے سے متفکر سی آواز سنائی دی۔ ہو گیا ہے آپ کا کام، کوئی سینس ہوتا ہے بات کرنے کا، مگر آپ تو ہمیشہ ہی بدلہاسی سے بولتے ہیں۔ مقابل اتنے کھردرے لہجے میں پوچھنا شامیر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جبھی منہ بگاڑتے وہ تندرہی سے گویا ہوا۔ میں انسان کو اس کی اوقات میں رکھنا اچھے سے جانتا ہوں مسٹر میر۔ اسپیکر سے وہی بھاری مگر ٹھنڈے ٹھار لہجہ ابھرا۔ شامیر کے چہرے کی رنگت لمحوں میں سرخ پڑی تھی۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ پاکٹ میں ڈالے اسپاٹ چہرے سے بالوں کی اونٹ میں ہوئے اس چاند کو دیکھنے لگا۔ اب بولو رباب آ رہی ہے پاکستان؟ مقابل نے پھر سے نرم لہجہ اپنایا۔ میں آپ کا غلام نہیں، یا پھر کوئی کمانڈر جو نوکروں کی طرح ہر حکم بجا لائے۔ میں شامیر بیگ ہوں جس کے اپنے قاعدے قانون ہیں۔ وہ شامیر بیگ جو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا تو آپ کی کیوں سننے لگا؟ میں اس بار شامیر کے لہجے میں کوئی بھی لحاظ اور عزت سرے سے نہیں تھی۔ میجر شامیر راکنگ چیئر سے اچھلتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم صحیح نہیں کر رہے یہ سب شامیر، زبان سنبھال کر بولو۔ میجر کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا تھا۔ ایک دنیا ان سے ڈرتی تھی، وہ لوگوں کو انگلیوں پر نچانے کے عادی تھے، مگر یہاں تو وہ خود شامیر بیگ کی انگلیوں پر پچھلے 1 سال سے ناچ رہے تھے۔ شروعات آپ نے کی ہے مسٹر میجر، اب اختتام میں کروں گا، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ پھر سے اپنی دھن میں واپس لوٹا۔ اچھا سوری، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میجر شامیر جانتے تھے کہ ان کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے شامیر سے بات اگلوانا چاہتے تھے۔ لاسٹ بار معاف کیا، آئندہ خیال رہے۔ ان کے لہجے میں وارننگ تھی۔ میجر نے رومال نکالتے ماتھے پر چمکتے ننھے پسینے کے قطروں کو صاف کیا۔ شامیر بولو بھی، کیا بات ہوئی رباب سے؟ اس کی خاموشی میجر کو اپنے بال نوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بتاتا ہوں، اتنا غصہ مت ہوا کریں اور اپنا لہجہ درست کریں، وہ ناک چڑھائے وارننگ سے بولا، اور پول کے پاس رکھے ایک بینچ پر لیٹ گیا۔ اوکے، اب نہیں کروں گا، تم بتاؤ پلیز کیا بات ہوئی؟ میجر نے گہری سانس بھرتے کہا۔ زیادہ کچھ نہیں، میں اس کے ساتھ ایک رومانٹک نائٹ گزارنا چاہتا تھا، مگر اس نے دو کسز سے ہی آگے کام جانے ہی نہیں دیا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے بولا تو میجر شامیر کا پارا چڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ کیا تم اس سب کے لیے گئے تھے وہاں؟ میجر نے حیرت سے پوچھا۔ انہیں جھٹکا لگا تھا شامیر ایسا کچھ کرے گا، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو 1 ہفتہ چاہیے رباب کسی بھی طرح پاک نہ آئے تاکہ آپ اس لڑکی کو ڈھونڈ سکیں۔ اب وہ نہیں آ رہی، آپ پتہ کروائیں وہ لڑکی کون ہے۔ شامیر نے سنجیدگی سے کہا تو میجر ایک پل کو خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت چاہیے شامیر، میں ڈھونڈ لوں گا اس لڑکی کو، وہ تمہارے شہر کی ہے، بس ایک بار مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ معصوم کون ہے، اس کے بعد میں رباب اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں سر، ڈونٹ وری، جب تک آپ اس کیس کو سولو نہیں کریں گے میں رباب کو ہینڈل کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا تو میجر بھی مسکرائے۔ ہاں، پچھلے 1 سال سے تمہاری مدد کی ہی وجہ سے ہم اس کیس کو سلجھا پائے ہیں، ورنہ پاکستان سے گمشدہ ہونے والی ان معصوم لڑکیوں کے اغوا ہونے کے پیچھے ایک لڑکی کا دماغ ہوگا، یہ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میجر شامیر نے دل سے کہا تھا۔ واقعی میں شامیر کی سپورٹ اور رباب سے انگیجمنٹ کرنے کے سبب وہ رباب پر نظر رکھ پائے تھے۔ آپ کو کوئی بھی معلومات ملے تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ابھی میں فون رکھتا ہوں۔ اوکے،
گاڈ بلیس یو، میجر نے شائستگی سے کہتے کال کٹ کی۔ شامیر، یہ کہاں لے آئے ہو تم؟ مجھے تمہارے حوالے سے کسی سے بھی نہیں ملنا۔ وہ گاڑی سے اترتے وقت سنجیدگی سے اسے دیکھ بولی تھی۔ شامیر بنا کچھ کہے اسے بازو سے تھامے کھڑا کیا۔ جان، اپنا موڈ فریش کرو، ڈیفینیٹلی تم خوش ہو جاؤ گی ان سے مل کر۔ شامیر نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے، دوسرے سے ایزل کی تھوڑی پکڑتے چہرہ اونچا کیا۔ اپنی چھچوری حرکتیں بند کرو اور مجھ سے 5 فٹ دور رہا کرو۔ ایزل نے دانت پیستے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے اسے خود سے دور کیا تو شامیر نے منہ بگاڑا۔ شامیر اسے لیے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ ایزل غصے سے پہلو بدل رہی تھی۔ وائٹ شارٹ فراک پہنے، وائٹ دوپٹے کو سر تا پیر خود پر اوڑھے وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ شامیر کی شارپ نگاہیں ایزل کے وجود پر اٹکی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے نیلی گہری نگاہوں سے ایزل کا جائزہ لے رہا تھا، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ چکا تھا۔ آنٹی گھر ہیں؟ دروازہ ملازمہ نے کھولا تھا۔ شامیر نے آگے بڑھتے پوچھا اور ایک نظر پورے ہال میں دوڑائی۔ آپ ہی؟ ایزل سخت جھنجھلاہٹ سے کھڑی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی جب اسے ہنزا کی آواز سنائی دی۔ ایک پل کو وہ چونکی، حیرت سے مڑتے اس نے آگے پیچھے دیکھا۔ ہنزا دیوانہ وار بھاگتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ایزل کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ دھڑکنوں کا شور اس کے کانوں میں کہرام برپا کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہو۔ کپکپاتے موم سے نازک ہاتھ اپنی چھوٹی گڑیا کے گرد باندھے وہ نم سحرا نگاہوں سے اپنی امی کو اپنی طرف آتا دیکھ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ خوف و دہشت سے پورا وجود کپکپانے لگا۔ نرگس بیگم نے جیسے ہی اسے سینے سے لگایا، آنسو روانی سے ایزل کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ اب ہچکیوں سے برابر رو رہی تھی۔ اس کا رونا شامیر بیگ کے دل میں بے چینی برپا کر رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے ایک گہری نگاہ ایزل کے سرخ چہرے پر ڈالے اپارٹمنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ جس یونیورسٹی میں شامیر زیر تعلیم تھا، رباب وہیں پڑھتی تھی۔ شامیر کی غیر معمولی حسن اور پاکستان میں ایک مقام ہونے کی وجہ سے رباب شامیر کو مہرہ بنایا تھا۔ اس سارے منصوبے میں اس کا فیونسی کیتھیو اس کے ساتھ تھا، جس نے رباب کو شامیر کی ساری معلومات دی تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے بہت سے ممالک سے صرف گنی چنی حسین لڑکیوں کو اغوا کرتے آ رہے تھے۔ یہ بزنس رباب کے باپ آرچرڈ کا تھا، جسے ایلیکس عرف رباب نے سنبھالا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے رباب تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک عام سی زندگی گزارنے والی معصوم سی لڑکی ایک گینگ کی مالک ہے۔ شامیر سے اس کی دوستی کافی آسانی سے ہوئی تھی۔ پہلے 6 ماہ تک وہ دونوں اس رشتے میں کافی آگے نکل چکے تھے، جس میں زیادہ تر ہاتھ شامیر کے فرینک رویے اور رباب کا تھا۔ پھر ایک دن شامیر اسے بنا اطلاع کے ملنے رباب کے اپارٹمنٹ پہنچا تھا، جہاں وہ اپنے بوائے فرینڈ کیتھیو کے ساتھ ڈرنک انجوائے کر رہی تھی۔ اپنے نام کی پکار پر شامیر چونک گیا۔ وہ اندر جانے کے بجائے دروازے کے قریب رک گیا۔ کیتھیو شاید واپس جانا چاہ رہا تھا، مگر رباب اسے آج رات اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دے رہی تھی اور وہ دونوں دروازے کے قریب تھے، جس کے سبب شامیر ان کی ساری باتیں بآسانی سن پا رہا تھا۔ کیتھیو اسے بتا رہا تھا کہ آج ایک بہت بڑی شپ پہنچی ہے، اسے لڑکیوں کو اڈے تک صحیح سلامت لے جانا ہے، جبکہ رباب اسے منع کر رہی تھی۔ شامیر کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی، مگر وہ الجھن کے سبب وہیں سے واپس مڑ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پاکستان واپس گیا چھٹیاں گزارنے۔ پہلے اس کا پلان نہیں تھا، مگر اب رباب کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب تھا۔ جبھی وہ پاکستان واپس چلا گیا، وہاں ایک دن اس کی ملاقات اس کے ڈیڈ کے دوست میجر شاویر سے ہوئی۔ ان سے رسمی سلام دعا کے بعد میجر وہاں سے چلے گئے۔ ان کا موبائل وہیں رہ گیا تھا میز پر۔ رضا نے جب شامیر کو موبائل دیا تو شامیر میجر کو فون دینے باہر نکلا۔ تبھی میجر شاویر کے فون پر رنگ ہوئی۔ سامنے ایک تصویر تھی جو ایک سیکنڈ کے لیے دکھی تھی، مگر فون لاکڈ تھا۔ وہ دوبارہ دیکھ نہیں پایا۔ وہ تصویر رباب کے بوائے فرینڈ کیتھیو کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد جب میجر نے اسے اس تصویر کے متعلق کچھ نہ بتایا، تب شامیر نے انہیں بتایا
کہ وہ اس شخص کو جانتا ہے، جس کے بعد میجر کو سب کچھ بتانا پڑا، اور پھر میجر نے شاہ میر کو کیتھیوں پر نظر رکھنے کا کہا تھا، اور اسی دوران انہیں اس سے رباب اور کیتھیوں کی اصلیت معلوم ہوئی۔ رباب سال میں کافی مرتبہ پاکستان گئی تھی وزٹ کے بہانے۔ شاہ میر نے اسے جان بوجھ کر پرپوز کیا۔ رباب اپنا پلان کامیاب ہونے پر کافی خوش تھی، فوراً سے اس کے پرپوزل کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد شاہ میر کے لیے رباب پر نظر رکھنا آسان تھا اور رباب کے لیے بہانے سے پاکستان جانا۔ رباب انجان تھی کہ وہ جس شخص کو بڑی چالاکی سے استعمال کر رہی ہے، در حقیقت وہ اس کی اصلیت سے واقف ہے۔ میجر شاہ میر سے صرف فون پر رابطے میں تھے، کیونکہ ان سے ملنا یقیناً دونوں کو خطرے میں ڈال دیتا، کیونکہ رباب کی نظر 24 گھنٹے شاہ میر پر تھی۔ جسے وہ گیم سمجھ رہی تھی، شاہ میر اسے انجوائے کر رہا تھا۔ اسے کافی مہارت سے رباب کو مٹھی میں قید کیا ہوا تھا، اور اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ امی آپ لوگ یہاں کیسے؟ وہ کافی دیر ان کے سینے سے لگی اپنا غم غلط کرتی رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے بابا کے جانے کے بعد تمہاری تائی نے گھر سے نکال دیا، مومانی نے بھی زندگی محال کر دی تھی۔ بھائی چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، شادی کے بعد وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دن تنگ آ کر میں چھوٹی کو لے کر وہاں سے نکل آئی، اور شاہ میر راستے میں کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور مجھے لینے آیا ہے۔ پہلے وہ سوچا، مگر پھر اس کے سوا کوئی آسرا بھی نہیں تھا تو اس کے ساتھ آ گئی۔ 1 ہفتے سے میں اور حمزہ یہی ہیں اس گھر میں۔ نرگس بیٹی کے بال سہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد وہ ان سے ملی تھی۔ کہاں سوچا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی بیٹی سے مل پائیں گی۔ امی، شاہ میر اچھا انسان نہیں ہے، بابا اس کی وجہ سے مرے ہیں۔ اس نے مجھے زبردستی کڈنیپ کیا، ہم بھاگ جاتے ہیں یہاں سے۔ پلیز امی، میں آپ اور حمزہ دونوں کو سنبھال لوں گی۔ ایزل نے منت بھرے لہجے میں ان کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھے التجائیہ بولی تھی، جب نرگس بیگم نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ بیٹا، تمہارے بابا کی موت کی وجہ شاہ میر نہیں ہے میری جان۔ نرگس بیگم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے جھوٹ بولا۔ امی، میں جانتی ہوں سب شاہ میر کی وجہ سے ہوا ہے، آپ اس کی طرفداری مت کریں، ایزل نے کرخت لہجے میں کہتے ان کا ہاتھ چہرے سے جھٹک دیا۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی ایزل، تمہارے گھر سے لاپتہ ہونے کی خبر ہمیں اس وقت ملی تھی جب تمہارے بابا چھت سے گر چکے تھے، نرگس بیگم نے اپنی آنکھیں موڑتے ضبط سے کہا۔ ان کی بھی آنکھیں اشک بار تھیں۔ کیسی قیامت تھی جس نے ان کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا۔ آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، مگر میری نظر سے شاہ میر بیگ میری خوشیوں کا قاتل ہے۔ وہ انسان نہیں ہے امی، وہ ایک درندہ ہے۔ میرے وجود کو حاصل کرنے کے لیے وہ اب تک مجھے اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ جس دن یہ طلب پوری ہوگی مجھے بھی چھوڑ دے گا وہ کھڑکی سے باہر اس ویران سڑک کو دیکھ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، تو اتنے وقت سے تم اس کے پاس ہو، پوری نہیں ہوئی اس کی طلب؟ نرگس بیگم نے اسے بازو سے پکڑتے چہرہ روبرو کرتے سوال کیا۔ نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے اسے اپنے نزدیک نہیں آنے دیا آج تک، نہ ہی کبھی آنے دوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا۔ ایزل ان کی آنکھوں میں دیکھ نڈر پن سے بولی، تو نرگس بیگم ہلکا سا مسکرائی۔ مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے میری جان، اور جہاں بات عورت کے وجود کو حاصل کرنے کی ہو تو وہ اپنی ضد کے آگے اس کی انا کو بھی رون دیتا ہے، اس کی نسوانیت کی بت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ اگر شاہ میر بیگ نے ایسا کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ درندہ نہیں، وہ محافظ ہے تمہارا۔ نرگس بیگم کے لہجے میں شاہ میر کے لیے جو عزت، جو مان تھا، اسے ایزل کے دل کو عجیب سی لرزش میں ڈال دیا۔ وہ اپنی ہی ماں کے منہ سے اس شخص کی تعریف سن بالکل ساخت ہو چکی تھی، جس سے اسے بے حد نفرت تھی۔ ایزل، امی مجھے فی الحال اکیلا چھوڑ دیں، وہ کھڑکی سے باہر کی طرف رخ کرتے بالکل سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ نرگس بیگم نے ایک اداس نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور پھر بنا کچھ کہے وہ خود بھی روم سے نکل گئیں۔ اس کا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا۔ چاروں طرف سے بھڑکتی آگ نے ایزل کے حسین وجود کے گرد دائرہ تنگ کر دیا تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے حلق میں دب گئی تھی۔ آگ کی زرد لپٹیں اس کے سبیز چہرے کو پسینے سے غرق آلود کیے ہوئے تھیں۔ ایک دم سے اس کا سانس بھاری پڑا۔ ایک بڑی سی لکڑی اس کے اوپر گری تھی۔
ایزل ایک دم سے چیختی اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ اس نے تیزی سے خود کو چھوا، خوفزدہ نگاہوں سے اپنے آس پاس دیکھا تو خود کو کسی کی حصار میں پاتے وہ سہم گئی۔ شامیر! اس نے شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ ایک خواب کے سبب ڈر چکی تھی۔ جگہ، وقت، انسان، کسی بھی چیز کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے سب، میں ہوں پاس، شامیر نے اس کی پشت کو ربط کرتے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہا، مگر وہ خاموش ہونے کے بجائے مزید رونے لگی تھی۔ شامیر دن کے بعد ابھی واپس آیا تھا۔ نرگس بیگم نے اسے ایزل کی طبیعت خرابی کا بتایا تھا۔ جبھی وہ بنا آواز کیے خاموشی سے اس کے پاس لیٹ گیا، جب وہ ایک دم سے خوفزدہ سی چیختے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ آگ، وہ ہچکیاں بھرتی بامشکل سے اسے سمجھا رہی تھی۔ شامیر نے کراؤن سے ٹیک لگائے ایزل کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہے ایزل، میں ہوں پاس، شامیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ تھوڑی دیر تک وہ ریلیکس ہو چکی تھی، مگر بخار ابھی بھی تھا۔ گھر چلیں؟ شامیر نے نرمی سے اس کے گال کو چومتے استفسار کیا۔ ایزل آنکھیں موندے سر اس کے سینے سے ٹکائے لیٹی تھی۔ جواب کچھ نہیں دیا۔ میں گھر جمائی بن کر نہیں رہوں گا۔ اب کی بار اس سے نیلی آنکھوں میں شریر سی چمک لیے شرارت سے کہا تو بے ساختہ ہی ایزل کے لب مسکرائے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو مبہوت نگاہوں سے اس مدھم سی روشنی میں اس حسین لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ایزل نے مسکراتے ہوئے سر کو نفی میں جھٹکا، جب ایک دم اچانک سے شامیر نے اس کی کمر میں دباؤ بڑھاتے اس کا چہرہ قریب تر کیا اور لمحوں میں اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ میری وجہ سے تمہارے ہونٹوں پر آئی اس پہلی مسکراہٹ کو قید کرنا تو بنتا تھا نا مسز بیگ۔ وہ پیچھے ہوا، ایزل کے ہوشربا نگاہوں کو خود پر اٹکا دیکھ معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے کہا، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ ایزل کی پریشانی پر اپنا پرحدت بھرا لمس چھوڑتے شامیر اٹھنے لگا جب ایزل نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ شامیر کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے آج دیتی نگاہوں سے اس سحرا کے حسین چہرے کو دیکھا۔ میں کچھ دن امی کے پاس رہ لوں، ایزل نے التجائیہ کہا تھا۔ شامیر نے سرد سانس فضا کے سپرد کی اور پھر ایک دم سے جھکتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا۔ میں کچھ دن تو کیا کچھ لمحے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اتنا وقت دے دیا تھا، مہربانی سمجھو، وہ سحر انگیز لہجے میں کہتا اس کے گال کو تھپکتا لمحوں میں کمرے سے نکلا۔ ایک منٹ رک جاؤ وہیں شامیر۔ وہ پیلس میں داخل ہونے لگے جب تہمینہ بیگم کی سنجیدہ آواز پر شامیر اور ایزل دونوں ہی رک گئے۔ موم کیا ہوا، کچھ ہوا ہے کیا؟ شامیر نے حیرانگی سے انہیں دیکھتے استفسار کیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی موم ابھی تک کوئی بات دل سے لگائے بیٹھی ہوں گی۔ آج یا تو یہ لڑکی اس گھر میں آئے گی یا پھر میں رہوں گی اس گھر میں، فیصلہ تمہارا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ تہمینہ بیگم نے قہر بھری نگاہوں سے ایزل کے وجود کو دیکھتے نفرت سے کہا تھا۔ شامیر بے تاثر چہرے سے اپنی موم کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا کسی بھی قسم کی بحث کا۔ موم، ہم صبح بات کریں گے اس بارے میں، شامیر نے اب کی بار ایزل کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نہیں، بات ابھی ہوگی اور اسی وقت۔ ایزل کا ہاتھ تھامے تہمینہ کو آگ لگانے کے مترادف تھا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولتی آگے بڑھی تھی۔ شامیر کے ہاتھ سے ایزل کے ہاتھ کو چھڑواتے انہوں نے ایک دم سے ایزل کو پوری قوت سے پیچھے دھکا دیا۔ ایزل منہ کے بل پیچھے کو گری تھی۔ ایزل! شامیر حیرت زدہ سا چیختا ایزل کی جانب بڑھا تھا، جو بہت بری طرح سے گری تھی۔ موم، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے کیسے ہرٹ کیا ایزل کو؟ شامیر کا چہرہ لمحوں میں خون چھلکانے لگا۔ وہ بنا کسی لحاظ کے طیش کے عالم میں پھنکارا۔ ہے کیا یہ لڑکی جس کے لیے تم ماں سے بدتمیزی کرنے لگے ہو؟ بھولو مت شامیر، ماں ہوں میں تمہاری، اور یہ 2 کی لڑکی، موم یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ وہ ایزل کی جانب جھکا تھا اسے سہارا دینے کے لیے، جس کی نم آنکھیں تذلیل کے سبب سرخ ہو چکی تھی۔ ارے ایسی بھی کیا دیوانگی، ختم کرو یہ سب ڈرامہ۔ میں اپنے گھر میں اس ناپاک غلیظ لڑکی کا وجود اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔
وہ انتہائی بدلحاظی سے ایزل کے وجود کو گھورتے مسلسل بول رہی تھی۔ جتنی راتیں گزارنی ہیں اس کے پیسے دے کر فارغ کرو اسے۔ یہ آخری الفاظ تھے جس پر ایزل کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ معصوم لڑکی جسے باپ نے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، دنیا کے سرد و گرم تو کیا، اس نے تو کبھی گالی لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ آج اس کے وجود کو ایک گالی کہا جا رہا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کے سر پر سایہ کرنے والا اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ موم فگوٹ سیک بس کر دیں۔ شاہ میر نے ضبط کی انتہا پر پہنچتے اپنے بالوں کو نوچا تھا، جبڑے اس قدر سختی سے مینچ لیے جسے وہ کچھ کر دینے کو ہو۔ ایزل اندھا دھند انہی قدموں سے باہر کو بھاگی تھی۔ شاہ میر مٹھیاں بھیجے فرش کو گھور رہا تھا۔ وہ بدلحاظ بدتمیز ضرور تھا مگر ماں کے سامنے وہ کبھی بے عزتی سے نہیں بولا تھا۔ تہمینہ بیگم کے کہے الفاظ کسی چابک کی طرح اس کے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ خوبصورت چہرہ لہو چھلکا رہا تھا۔ شاہ میر نے ایک دم پیچھے مڑتے دیکھا تو ایزل کو وہاں نہ پاتے جیسے سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل گئیں۔ وہ شدید غصے میں اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتے دیوانہ وار باہر کو بھاگا۔ سڑک پر چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ان دونوں راستوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت وہ ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اپنی ہی ماں ایزل کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں گی۔ وہ بے قراری سے اس راستے پر بھاگنے لگا۔ اس کے جیب میں پڑا موبائل فون رنگ ہوا۔ محسوس بیل بجنے کے سبب شاہ میر نے بھاگتے ہوئے بھی سیل کو نکالا تھا۔ آنکھوں میں آتی نمی کو بازو سے صاف کرتے وہ مسلسل سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ اس نے سیل فون دیکھا جہاں ایک تصویر کے ساتھ میجر شاویر کے کچھ میسیجز اور ہائی الرٹ تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں ایزل تھی جس کی تصویر میجر شاویز نے شاہ میر کو بھیجی تھی، اور اسی وقت شاہ میر کو ایزل ان کے حوالے کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ غالباً وہ ایزل کو میڈیا میں دیکھ چکے تھے۔ شاہ میر کے قدم ایک دم سے تھم گئے۔ ٹانگیں بے جان ہو گئی تھیں۔ تو 6 ماہ سے وہ جس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ایزل تھی۔ ایزل جاوید اختر جسے دیکھتے ہی شاہ میر بیگ کا دل پاگل ہو چکا تھا اور پھر صحیح غلط ہر چیز کو بھلائے وہ اپنے نام کر چکا تھا۔ شاہ میر نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون کو یس کیا۔ ہیلو شاہ میر، وہ لڑکی ایزل ہے جسے تم نے کڈنیپ کیا تھا۔ دیکھو وہ لڑکی خطرے میں ہے، اسے جلد از جلد میرے پاس لے آؤ، میں اسے کسی محفوظ جگہ لے جاؤں گا۔ میجر کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر شاہ میر نے کال کٹ کر دی تھی۔ اس نے سیل کو کپکپاتے ہاتھوں سے جیب میں ڈالا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ ایزل! اس کے حسین لب بے قراری سے اس دشمن جان کو پکارنے لگے جو ہر بار کی طرح اس سے بھاگنے کی کوشش میں خود کو خطرے میں ڈال چکی تھی۔ شاہ میر نے ایک نگاہ اس سیاہ آسمان پر ڈالی اور پھر ایک دم سے کھڑا ہوا۔ وہ واپس مڑا جب اسے درخت کے پیچھے ہلچل محسوس ہوئی۔ شاہ میر نے آواز کو باریکی سے سنا اور پھر اس کا ذہن تیزی سے بیدار ہوا تھا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس درخت کی جانب بڑھا۔ ایزل! وہ گھٹنوں میں منہ دیے اس درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ شاہ میر کی پکار پر رونے سے لرزتا وہ نازک وجود ایک پل کو بے حس و حرکت ہوا اور پھر سے وہی لرزش ہوئی تھی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور بنا اسے دیکھے تیزی سے بھاگنے لگی۔ شاہ میر ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچتے اسے بازو سے دبوچ گیا۔ رونے سے سرخ ہو چکا چہرہ غضب کا حسن بکھیر رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر دوپٹے سے بیگانہ وہ نازک سی لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی غزالی آنکھوں میں شکوہ سموئے اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کو دیکھنے لگی۔ شاہ میر نے ایک دم سے اسے قریب کرتے سینے سے لگایا تو ایزل نے چپٹتے اپنا آپ اس کی قید سے آزاد کروانا چاہا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں جاؤں گی، وہ روتی ہکلاتی اپنی نازک کمر کے گرد بندھے اس کے تنگ حصار کو کھولنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ شاہ میر نے سپاٹ چہرے سے ایزل کے چہرے کو دیکھا اور پھر اسے کسی بوری کی طرح اٹھائے کندھوں پر ڈالا۔ میں کوئی طوائف نہیں ہوں شاہ میر بیگ، نہ ہی دل بہلانے کا سامان۔ اب بس بہت ہو گیا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھائے
یہ ایزل جاوید اختر کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ شامیر اسے سیدھا فارم ہاؤس لایا تھا۔ روم میں جاتے جیسے ہی شامیر نے اسے اتارا وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ شامیر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا جو آج حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، جب کوئی عورت ہی اٹھ کر ایک عورت کی نسوانیت کو ٹھیس پہنچائے تو کوئی بھی عورت یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ دروازہ کھولو، وہ آنسو صاف کرتی نم آواز میں پھنکاری تھی، جبکہ شامیر سینے پر ہاتھ باندھے خاموش نگاہوں سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ ایزل اسے یوں ہی کھڑا دیکھ وہ غصے سے دانت پیستے آگے بڑھی تھی۔ اس نے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے وہ خود دروازے کی جانب لپکی، جب شامیر نے اسے کمر سے تھامے اوپر اٹھایا اور بنا اس کی چیخوں کی پرواہ کیے اسے جھٹکے سے بیڈ پر پٹخا۔ شامیر، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے مجھے ڈرا دو گے تو تم غلط ہو، میں نہیں ڈرتی تم سے۔ شامیر کو اپنی شرٹ کے بٹن کھلتا دیکھ ایزل کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ وہ بمشکل سے لہجے پر قابو پاتے اونچی آواز میں غرائی تھی، میں نہیں ڈرا رہا، بس حق جتا رہا ہوں۔ وہ بالکل سپاٹ لہجے میں کہتا شرٹ نیچے پھینک گیا۔ ایزل کا سانس رکنے لگا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی شامیر کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، بے تاثر، ہر تاثر سے عاری۔ ایزل کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ بمشکل سے پھر سے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتے بھاگنے لگی، جب شامیر نے اسے پاؤں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ شامیر، چھوڑو پلیز، خدا کے لیے مت کرو ایسا، پلیز چھوڑو مجھے۔ اس کی باہوں میں قید وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپڑاتی تھی۔ شامیر کے ارادوں سے وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اسے روکنا چاہتی تھی جو اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو قید کر چکا تھا۔ دیکھو میں نہیں بھاگتی، کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ شامیر کی قربت کا خوف ایزل کے وجود کو سرد کر چکا تھا، مگر آج شامیر کسی بھی طور اپنے ارادوں سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے سائیڈ لیمپ آف کیا۔ ایزل کے نازک وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس نے لب اس کی گردن پر رکھے تھے۔ ایزل کی آنکھوں سے بہتا گرم سیال وہ اپنے ہونٹوں سے چنتا اسے اپنی روح میں اتارتا چلا گیا۔ ڈھلتی رات میں وہ اسے پوری طرح سے خود میں قید کرتا چلا گیا۔ ایزل کی ہر مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ وہ مسلسل اسے گالیوں، بددعاؤں اور برے القابات سے نوازتی رہی۔ اس کے لہجے میں نفرت، حقارت شامیر واضح محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے باری باری اس کے نقوش کو چوما، پیشانی پر گہرا لمس چھوڑتے وہ سر تکیے پر گرا گیا۔ ایزل اسے گالیاں دیتی اب رونے لگی تھی۔ اس کے وجود کی لرزش محسوس کرتے شامیر نے ایک نظر اس کی شفاف گردن پر ڈالی۔ اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے اس نے ہونٹ اس کے سیاہ تل پر رکھے۔ ایزل ایک بار پھر سے اس کے جان لیوا لمس پر تڑپتے مچل اٹھی، اس کے ہاتھوں کو ناخنوں سے زخمی کر دیا، مگر وہ ڈھیٹ بنا چہرہ اس کے بالوں میں دیے آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے شامیر، دیکھنا خدا کا قہر نازل ہوگا تم پر۔ وہ پھر سے غرائی تھی۔ اپنی عزت کا خسارہ اس کی آنکھوں کو سوکھنے نہیں دے پا رہا تھا۔ رو رو کر آواز بیٹھ چکی تھی۔ پوری رات وہ اس ظالم شخص کی قید میں پھڑپڑاتی رہی تھی جو ظالم بے حس بنا رہا تھا۔ شامیر نے اس کا رخ اپنی سمت کیا تو ایزل آنکھیں موند گئی، مگر آنسو اب بھی ویسے ہی بہہ رہے تھے۔ شامیر نے سرد نگاہوں سے اس نازک سراپے کو دیکھا جس کے پور پر شامیر بیگ کی شدت کے نشانات تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تمہارا آج، تمہارا آنے والا کل، شامیر بیگ سے شروع اسی پر ختم ہوتا ہے۔ آج کے بعد مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ اس کا سر اپنے بازو پر رکھے اس کے سرخ گال کو انگلیوں کے پودوں سے سہلاتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ ایزل خود میں سمٹتی آنکھیں مضبوطی سے میچے بری طرح سے کپکپا رہی تھی۔ شامیر نے مخمور نگاہوں سے اس کے لرزتے سرخ لبوں پر ڈالی اور ایک بار پھر سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے وہ کافی دیر بعد اس سے دور ہوا۔ اپنی شرٹ اٹھائے اس کے قریب رکھے وہ خود کمرے سے نکلتا چلا گیا۔
دھیان رہے گھر میں کوئی بھی میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ گاڑی سے نکلتے وہ سن گلاسز اتارتے چوکیدار کو دیکھ سنجیدگی سے بولا۔ چوکیدار نے سر کو خم دیا۔ شاہ میر نے ایک سپاٹ نظر پورے فارم ہاؤس پر دوڑائی اور گاڑی سے سامان نکالتے وہ اندر داخل ہوا۔ دروازے کو لاک کرتے وہ کھانے کے لیے لائے کچھ ضروری سامان کو کچن میں رکھتا باقی کے بیگز ہاتھ میں تھامے سیڑھیاں عبور کرنے لگا۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ وہ صبح سے گیا اب واپس لوٹا تھا۔ جانتا تھا ایزل ٹھیک نہیں تھی مگر اس وقت وہ اسے کوئی بھی جھوٹا دلاسا نہیں دے سکتا تھا۔ دماغ خود اس وقت بہت سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ کمرے کے باہر رکتے شاہ میر نے ایک گہری سانس خود میں اتاری، دروازے کی نوک گھمائے دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا۔ حسب توقع کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ میر جبڑے بھیجے اندر داخل ہوا۔ بیگ صوفے پر رکھتے وہ بیڈ کے قریب گھٹنوں میں منہ دیے روتی ایزل کے قریب گیا۔ ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے وہ کافی دیر تک بے تاثر نگاہوں سے اس کے لرزتے نازک وجود کو دیکھتا رہا جو رو رو کر اپنی حالت خراب کر چکی تھی۔ کچھ ڈریسز لایا ہوں اٹھ کے چینج کرو پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ شاہ میر نے پاکٹ سے بجتے موبائل کو نکالا اور سنجیدگی سے اس کی پشت کو گھورتے کہا جو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایزل وہ انہی قدموں سے مڑا، آئی برو جھکائے ذرا کرخت لہجے میں کہا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کر تو لی اپنی من مانی، اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جان چھوڑ دو میری، یا پھر ابھی تک دل نہیں بھرا؟ وہ نفرت سے پنکارتی سوجے نین کٹوروں میں بلا کی نفرت سموئے اس کے روبرو آتے بولی تھی۔ شاہ میر کی نیلی نگاہیں اپنے شرٹ میں ملبوس اس حسین دوشیزہ کے مبہوت کرتے سراپے پر اٹکی۔ آنکھوں میں ایک دم سے حرارت ابھری۔ جاؤ چینج کر لو۔ سرخ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے سینے میں اٹھتے جذبات پر بند باندھنے کی ناکام سی کوشش کرتے وہ نظریں کا رخ پھیر گیا۔ اگلے 5 منٹ میں تم اگر نیچے نہیں آئی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے چینج کرواؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ یہ دھمکی تو ہرگز نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا الٹے قدموں سے روم سے نکلا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا؟ وہ کمرے میں آیا تو نفیسہ بستر درست کر رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ جلے پیر کی بلی بنے گھومتا رہا۔ اب جب ذکیہ بیگم کمرے میں گئیں تو وہ ہاتھ پشت پر باندھے حیرت سے سفینہ سے سوال گو ہوا۔ کیا بتاتی آپ کو؟ آج پہلی بار یہ سال کو اس کا لہجہ اکھڑا اور کھردرا لگا۔ وہ نظریں اس کے مرجھائے چہرے سے پھیر گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ فکر مت کریں، میں آپ پر اس بچے کی ذمہ داری نہیں لادوں گی۔ بہت جلد میں اس سے آپ کو چھٹکارا دلا دوں گی۔ کیا بکواس کری ہے ابھی پھر سے بولو۔ وہ ایک دم سے پھرا تیش میں آگے بڑھے سفینہ کے جبڑے کو مٹھی میں دبوچ گیا۔ سفینہ نے نم نگاہوں سے اس ستمگر کو دیکھا جو جانے کس بات پر اس قدر خفا ہو رہا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھنا نفیسہ۔ اس کی نازک حالت کے سبب وہ فوراً سے پیچھے ہٹا مگر پھر بھی سخت لہجے میں اسے وارن کرتا وہ بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ سفینہ نے اس بے حس شخص کی پشت کو گھورتے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ چپ چاپ بستر پر لیٹ جاؤ، نہیں کھاتا تمہیں۔ اب کی بار آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت تھی۔ نفیسہ نے لب میچ لیے آنسو صاف کرتے وہ چارہ ناچارہ خود میں سمٹتی بیڈ کے ایک کونے پر لیٹ گئی۔ چلی جاؤ یہاں سے روبی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ کیتھیو جم ایریا میں تھا جب اسے روبی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہتا ڈمبل چھوڑ سیدھا ہوا اور تولیے سے چہرے کو خشک کرنے لگا۔ کیتھی تم جانتے ہو کہ میں اس شاہ میر کے ساتھ انوالو نہیں ہوں، تم یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ روبی نے اسے پھر سے یقین دہانی کروائی جو بالکل سپاٹ چہرے سے ایک نظر اسے دیکھے پھر سے اگنور کرتا اپنے کام میں مصروف ہوا۔ مجھے یقین دہانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے روبی، میں نے خود دیکھا تھا اس دن وہ لڑکا ہوٹل روم میں تمہارے ساتھ تھا اور جب باہر نکلے تو تمہاری کنڈیشن کیسی تھی۔ کیتھیو کا سرخ چہرہ لہو چھلکا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ شاہ میر کو جان سے مار دیتا۔ کیتھیو میں پچھلے 10 سال سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا اپنی محبت پر اتنا بھی یقین ہے تمہیں؟ اتنا ہی یقین ہے؟ روبی نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تو کیتھیو نگاہیں چرا گیا۔
وہ بس مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ میں پاک جا رہی ہوں یا نہیں۔ تو تم نے کیا کہا؟ کیتھیو نے اب کی بار سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ پوچھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نہیں جا رہی۔ روبی ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھ سنجیدگی سے بولی تو کیتھیو چونکا۔ مگر کیوں، تم تو جا رہی تھی، اب کیوں؟ کیتھیو حیرت سے استفسار کرتا اس کے پاس کھڑا ہوا۔ ہاں میں جا رہی ہوں کیونکہ وہ لڑکی شامیر کے پاس ہے جس کی تلاش میں سارا پاک گھوم چکی ہے، اور تمہارے لگائے وہ 5 آدمی کسی کام کے نہیں۔ وہ کب سے جان چکے ہیں کہ وہ لڑکی شامیر کے پاس ہے، مگر وہ اسے کڈنیپ نہیں کر پائے۔ اور اب میں خود جاؤں گی پاک۔ اس بار وہ لڑکی روبی کی گرفت میں ہوگی۔ روبی کیا تم سچ میں یہ سب کرو گی؟ کیونکہ اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ شامیر تمہاری سچائی سے واقف ہو جائے۔ کیتھیو اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ چونکا تھا۔ اپنے دل میں اٹھتے خدشات کو زبان پر لائے وہ اب گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ تم جانتے ہو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں اس شامیر تو کیا کسی سے بھی نہیں ڈروں گی۔ ویسے بھی اگر وہ لڑکی اس سال نیو ایئر میں ہونے والی پارٹی کی زینت بنی تو سمجھ جاؤ ہماری آج تک سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی شاطرانہ چمک آباد تھی۔ ایزل کے حسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اور اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ اس پارٹی میں پیش ہونے والی لڑکیوں میں سے کوئی ایک بھی اس کے مقابلے کی نہیں ہوگی۔ لیٹس گو فار پاک۔ ایک ادا سے اپنے بالوں کو کندھوں سے جھٹکتے وہ مسکراتی آنکھ ونک کیے سنجیدگی سے بولی تھی۔ جی تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ پھر اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔